بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان چھٹی تنبیہ میں معاطات کے ملزمات کے 5ویں حصے کو بیان کرنا ہے۔ مزید معاطات کے ملزمات کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب اور عناوین میں سے ایک عنوان معاطات میں عقد جائز سے نقل کرنے کا حکم ہے، کہ گزشتہ درس کے اندر ہم عقد لازم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اگر عقد لازم سے ایک چیز کو آگے منتقل کر دیا متعاطی نے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا۔ اب ہم بحث کرنے جائیں گے کہ عقد جائز سے نقل کا کیا حکم ہے۔ اس طرح پھر قول بالملک اور قول بالاباحہ کی صورت میں اس نقل کے مورد میں تفصیل کیا ہے، اور پھر فضولی طور پر نقل کی صورتیں اور ان کا حکم بیان ہوگا کہ آیا فضولی طور پر اگر نقل کیا جاتا ہے اس چیز کو ایک تیسرے شخص کی طرف تو اس کا کیا حکم ہے، معاطات لازم ہوگا نہیں ہوگا، اور اس طرح اس کی کتنی صورتیں ہیں، ان کا حکم کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ عقد جائز سے نقل کرنا۔ اس کے سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُ عَقْدًا جَائِزًا، اگر وہ ناقل عقد جائز ہو، یعنی چیز کو نقل کرنے والا پہلے عقد لازم تھا، اب ناقل جو ہے جو چیز نقل کر رہی ہے اس چیز کو تیسرے شخص کی طرف وہ عقد جائز ہے۔ مثلا وہ شخص جو ہے بیع انجام دیتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی بیع انجام دیتا ہے جس میں اس کے لیے خیار حاصل ہوتا ہے، وہ بائع صاحب خیار ہوتا ہے، تو درست ہے کہ بیع فی نفس ہی عقد لازم ہے، لیکن خیار ہونے کی صورت میں پھر وہ عقد جائز بن جاتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں قول بالملک کی بنا پر لم یکن لمالک العین الباقیۃ الزام الناقل بالرجوع فیہ، فرماتے ہیں کہ جو عین باقی ہے اس کے مالک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ناقل کو جو ہے الزام کرے بالرجوع فیہ، ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ رجوع کرے، یعنی اس معاملے کو فسخ کرے اور اس فسخ کرنے سے اس چیز کو واپس پلٹائے۔ یعنی عین باقی، یعنی ایک عین تو منتقل ہو گئی اس عقد جائز سے، تو جو عین باقی ہے فرماتے ہیں کہ اس عین باقی کے مالک کو، جو قول بالملک کی صورت میں ہم نے کہا کہ معاطات مفید ملک ہے، تو پھر عین جو باقی ہے جس کے ہاتھ میں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اس معاطات میں جو قول بالملک ہے۔ تو اب وہ جو عین باقی کا مالک بنا ہوا ہے اس معاطات کی وجہ سے، وہ الزام نہیں کر سکتا جس نے نقل کی ہے اس چیز کو کسی اور کی طرف عقد جائز سے، اسے کہے کہ تم خیار جاری کرو اور معاملے کو فسخ کرو، نہیں۔ اسی طرح ولا رجوعہ بالنفس ہی الی عینہ، خود وہ عین باقی کا جو مالک ہے وہ خود بھی فی نفس ہی رجوع نہیں کر سکتا الی عینہ، اپنی اس عین کی طرف کہ جو دوسرے کے ذریعے کسی اور کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فالتراد غیر متحقق، اب اس صورت میں آپ دیکھیں کہ تراد متحقق نہیں ہے، وتحصیلہ غیر واجب، کوئی آ کے کہے کہ ٹھیک ہے تراد متحقق نہیں ہے، یہاں پر دو عین یہاں پر موجود نہیں ہے، ایک عین منتقل ہو چکی ہے، لیکن ممکن ہے ہم اس کو حاصل کریں تراد کو، یعنی معاملے کو فسخ کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تراد کو تحصیل کیا جا سکتا ہے، اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ غیر واجب، کہ یہ واجب نہیں ہے کہ بائع کے خیار اعمال کرنے کے ذریعے معاملے کو فسخ کرتے ہوئے تحصیل کرنا، اس تراد کو اس کو حاصل کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ واجب اور لازم نہیں ہے۔ تو بس قول بالملک کی صورت میں فرماتے ہیں کہ معاملہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن قول بالاباحہ کی بنا پر کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وَقَضَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، یہی حکم ہے کہ عقد جائز سے جو یہ نقل صورت پا رہی ہے یہ ملزمات میں سے ہے، معاطات کو لازم بناتی ہے، علی القول بالاباحہ، قول بالاباحہ کی صورت میں بھی۔ یہاں پر دو صورتیں جو ہیں قول بالاباحہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، یعنی در واقع دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ یہ قول بالاباحہ کی صورت میں یہی حکم ہے لِقَوْنِ الْمُعَاوَضَةِ كَاشِفَةً عَنْ سَبْقِ الْمِلْكِ، یہ پہلی صورت کی طرف اشارہ ہے کہ قول بالاباحہ کی صورت میں معاملہ لازم بنے گا، اس لیے کہ معاوضہ جو ہے وہ کاشف ہے اس بات سے کہ، یعنی اگر ہم عقد کی جائز جو ہے اس کو اگر ہم ایک معاوضے کی صورت میں لیتے ہیں تو معاوضہ کاشف ہے عن سبق الملک، کس بات سے؟ کہ ملکیت پہلے سے، یعنی مباح لہو نے جب وہ چیز آگے منتقل کی
تو ملکیت حادث ہوئی تھی پہلے اس تصرف سے، یہ معاوضہ کاشف ہے اس بات سے، چونکہ عقد جائز جو ہے وہ خود ایک معاوضہ ہے، عقد جائز کو ہم ایک معاوضے کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں یعنی یہ پہلی صورت ہے، اگر ہم عقد جائز کو معاوضے کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو معاوضہ کاشف ہے کہ ملکیت حادث ہوئی ہے وہاں پر۔ اب اگر وہ فسخ کرتا ہے اور وہ چیز واپس پلٹتی بھی ہے تو وہ اسی مباح لہو کی ہی ملکیت میں واپس پلٹتی ہے، کوئی دلیل نہیں کہ ہم کہیں کہ مبیح جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مباح لہو کی ملکیت سے اسے خارج کرے۔ تو بس قول بالاباحہ کی پہلی صورت کہ اگر ہم اس عقد جائز کو معاوضہ جانتے ہیں، جس عقد جائز سے وہ چیز آگے منتقل ہوئی ہے، تو یہ معاوضہ جو ہے وہ کاشف ہے کہ ملکیت حادث ہوئی ہے۔ جب ملکیت حادث ہوئی ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ معاملہ لازم ہو جاتا ہے، اگر وہ واپس بھی چیز پلٹتی ہے تو وہ اسی مباح لہو کی ملکیت میں واپس پلٹتی ہے۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر استدراک کرتے ہیں، یعنی ایک دوسری طرف کی بڑھتے ہیں کہ نام لوکان غیر معاوضۃ کالہبہ، اگر وہ معاوضہ نہ ہو جیسے ہبہ ہے، ہبہ چاہے معاوضہ ہو چاہے غیر معاوضہ ہو، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جو تملیک ہے وہ کسی عوض کے مقابلے میں نہیں ہے، یعنی مبادلۃ مال بالمال کے عنوان سے نہیں ہوتی وہاں پر تملیک، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ غیر معاوضہ ہو، یعنی جہاں مبادلۃ مال بمال صورت نہ پاتا ہو، کل ہبت جیسے ہبہ ہے، وقلنا، اور وہاں پر ہم اس بات کے قائل بھی ہو جائیں کہ بأن التصرف فی مثلہ لا یکشف عن سبق الملک، کہ اس طرح کے موارد میں تصرف جو ہے وہ کاشف نہیں ہوتا سب کے ملک سے، کہ ملکیت جو ہے وہ پہلے سے اسے حاصل ہو جائے، یعنی اس طرح کا تصرف جو ہے وہ، یعنی ہبے جیسا تصرف کہ جس میں آپ ایک چیز کسی اور کو ہبہ کرتے ہیں، تو اس ایسے تصرف کے لیے اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ پہلے آپ مالک ہوں تب آپ جا کر وہ چیز کسی اور کو ہبے کے عنوان سے منتقل کریں، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ معاملہ غیر معاوضی ہے یعنی ہبہ ہے، اور تصرف ایسے معاملے میں سابقہ ملکیت سے کاشف نہیں ہے کہ آپ حتماً مالک ہوں تب یہ تصرف انجام دے، کیوں؟ اذ لا عوض فیہ حتی لا یعقل کون العوض مالا لواحد و انتقال المعوض الی الاخر، کیونکہ اس میں تو عوض نہیں ہوتا، یعنی اس میں وہ جو چیز ہبہ کی جاتی ہے اس کو عوض کے، اس کے لیے کوئی عوض نظر میں نہیں رکھا جاتا اس عنوان سے کہ یہ مبادلہ تو مال بے مال ہو رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، اگرچہ شرط عوض کی جاتی ہے ہبہ معاوضہ کے اندر، لیکن یہاں پر جب تملیک صورت پاتی ہے اس معنی میں کہ جب آپ ایک ہبہ کرتے ہیں ایک چیز کو کسی کی ملکیت میں قرار دیتے ہیں تو وہ تملیک جو ہے وہ معاوضی نہیں ہوتی، تو وہاں پر وہ عوض نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ اذ لا عوض فیہ حتی لا یعقل، اس کے اندر تو عوض نہیں ہوتا، یہ تو معاوضی نہیں ہے معاملہ جو معقول نہ ہو عوض کا، ایک کے لیے مال بننا اور معاوض کا ایک اور کی طرف منتقل ہونا، یعنی وہ جو ہم کہہ رہے تھے سابقہ اشکالات کے اندر کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ عوض جو ہے وہ ایک کا مال بنے، معاوض کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی معاوض جو ہے وہ کسی کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور عوض کسی اور کی جیب میں جا رہا ہے، تو یہ معقول نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا اشکال یہاں پر نہیں آتا، اس لیے کہ یہاں تو ہبے کے اندر اس طرح کے تصرف کے اندر تو عوض نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ بل الہبۃ ناقلۃ للملک عن ملک المالک الی المتحد، فرماتے ہیں کہ ہبہ جو ہے وہ نقل کر رہا ہوتا ہے یعنی ملکیت کو عن ملک المالک، یعنی جو مالک ہے اس کی ملکیت سے اس ملکیت کو نقل کر رہا ہوتا ہے اس شخص کی طرف کہ جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس شخص کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف مالک کی ہی ملکیت سے وہ ہبہ جو ہے وہ ناقل ملک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَيَتَحَقَّقُ حُكْمُ جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك للواهب، اب جب ہبے کے اندر ہبہ ناقل ملک ہے مالک کی ملکیت سے اس موہوب کی طرف، موہوب لہو کی طرف، تو یہاں پر تحقق کیا پاتا ہے؟ تحقق پاتا ہے رجوع کے جواز کا حکم خود اس مالک کی طرف نہ واہب کی طرف، یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ مال جو ہے وہ اباحے کی بنیاد پر ایک اعطاء و رخص صورت پایا اور ہم نے معاطات کو مفید اباحہ جانا، اور یہاں پر ایک متعاطی نے یعنی مباح لہو نے مثلا ہبہ کر دیا آگے، اور ہم نے کہا کہ اس طرح کا تصرف کسی ملکیت پر موقوف بھی نہیں ہے اور خود یہ ہبہ معاوضی بھی نہیں ہے، تو اس طرح ہبہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہاں پر جب اس نے مباح لہو نے وہ چیز آگے ہبہ کی تو یہ دروا کے اس کے مالک اصلی یعنی مبیح کی ملکیت کو اس ہبے نے جو ہے وہ منتقل کر دیا اس موہوب لہو کی طرف، تو اب یہاں پر رجوع جو جائز قرار پائے گا وہ کس کی نسبت قرار پائے گا؟ خود مالک کی طرف، خود اس مبیح کی نسبت جو ہے وہ رجوع کا جواز آئے گا للواہب،
نہ اس واہب کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ نعم لو کانا غیر معاوضۃ، اوپر اس عبارت کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو، یعنی یہ دوسری شک بیان کر رہے تھے قول بالاباحہ کی صورت میں، کہ اگر ہم اس کو جو عقد جائز واقع ہوا ہے اور اس عقد جائز سے وہ چیز آگے منتقل ہوئی ہے، اس کو غیر معاوضی جانتے ہیں جیسے ہبہ، تو پھر اس صورت میں یہ نتائج جو ہم نے نیچے بیان کیے، فرماتے ہیں کہ اتجہ الحکم، اس صورت میں اگر ہم نے غیر معاوضی جانا اور پھر وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ تصرف سابقہ ملکیت پر موقوف نہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ معاوضی نہیں ہے، کہ یہاں پہ وہ اشکال لازم آئے کہ کیسے معاوض کسی اور کی طرف جا رہا ہے، عوض کسی اور کی طرف، اور یہ بھی کہا کہ یہ ہبہ جو ہے وہ ناقل ہے خود مالک کی ملکیت کو، یعنی اس کی ملکیت سے ایک چیز کو منتقل کر رہا ہے، تو جواز رجوع بھی اسی مالک اصلی کو ہے۔ ان تمام صورتوں میں اگر ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں اور یہ قائل ہو جاتے ہیں اس طرح سے، تو اتجہ الحکم بجواز التراد، تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ متجہ ہے کون سا؟ تراد کے جواز کا، کہ یہاں پر تراد جو ہے وہ ممکن ہے ما بقاء العین الاخری، کہ جب وہ دوسری عین بھی باقی ہو، او اودھا الی مالکہا بہذا النحو من العود، یعنی اس نے ہبہ کی، درست ہے، اور ہبہ چونکہ عقد غیر معاوضی ہے، اور وہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم تراد کو جائز جانتے ہیں اس صورت میں کہ جب وہ دوسری عین جو ہبہ نہیں ہوئی تھی اور موجود تھی وہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہو، او اودھا، یا اگر وہ کہیں اور ہبہ ہوئی تھی تو وہ بھی پلٹ کر آ جائے اپنے اس مالک کی طرف، بہذا النحو من العود، اسی ہی طرح کے واپس آنے سے، کہ جس طرح ہبہ کے اندر شخص نے ہبہ کیا اور وہ چیز واپس پلٹ کر آئی، اور اسی طرح یعنی وہ ہبہ ختم ہو گیا، تو اس طرح وہ دوسری عین بھی اگر کسی کے ہاں، دوسرے شخص کے ہاں جو موجود تھی وہ کسی اور کو ہبہ کر دی گئی تھی تو وہ بھی اسی طرح واپس آئے۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سبب اور جہت سے وہ واپس نہ ہو، جیسے آقا فرماتے ہیں کہ اذ لو عادت بوجہ آخر، کیونکہ اگر وہ دوسری عین بھی اگر ہبہ ہوئی تھی اور وہ کسی اور طریقے سے واپس پلٹے، مثلا وہ ہبہ جو ہے وہ فسخ نہیں ہوا، وہ ہبہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے ہبہ کی، پھر دوبارہ وہ چیز اسی شخص کے پاس واپس پلٹی تھی لیکن ایک اور طریقے سے، یعنی دوبارہ ہبہ کرنے کے بعد اسی شخص سے، اس موہوب لہو سے اس نے اس چیز کو خرید لیا تھا، نہ یہ کہ ہبے کو ختم کر دیا تھا، تو ایک اور طریقے سے واپس آئی، تو نہیں، اگر ایک اور طریقے سے واپس آ رہی ہے تو کان حکم تلف، اس کا حکم تلف کی طرح ہے، یعنی مثلا میں نے ایک چیز ہبہ کر دی ایک اور شخص کو، اور وہ میں نے ہبہ خراب نہیں کیا اور ہبہ فسخ کرتے ہوئے وہ چیز واپس نہیں کی میں نے، بلکہ میں نے دوبارہ اسی موہوب لہو سے وہ چیز خرید کر رہا ہوں، تو یوں اب جب دوبارہ وہ چیز میرے پاس آ رہی ہے تو یہ کسی اور طریقے سے آ رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا اگر ہوگا تو یہ حکم تلف پیدا کرے گا اور معطات یہاں لازم ہو جائے۔ لیکن اگر ہبہ ختم ہوتا ہے اور وہ چیز واپس آتی ہے اور دوسرے کے ہاں بھی وہ عین جو باقی تھی وہ بھی اگر اسی طرح اگر کہیں گئی تھی اور وہ واپس آ جاتی ہے، یعنی ہبہ ہوئی تھی اور وہ ہبہ ختم ہو کر واپس آتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس تمام صورت کے اندر حکم کیا ہوگا؟ اتجہ الحکم بجواز التراد، حکم یہ ہے کہ تراد جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یوں آگا قول بالاباحہ کے اندر ایک صورت میں آگا نے کہا کہ وہی قول بالملک کا حکم ہے کہ عقد جائز ملزمات میں سے ہے، معطات کو لازم بناتا ہے، لیکن ایک صورت میں نام سے استدراک کیا اور کہا کہ اسی قول بالاباحہ کی صورت میں اگر ہم اس عقد جائز کو غیر معاوضی مثل ہبہ جانتے ہیں تو یہاں پر اتجہ الحکم بجواز تراد کا بیان کیا نظریہ کہ یہاں پر حکم جو ہے وہ جواز تراد ہوگا، یعنی یہاں معطات جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا اس صورت حال میں۔ تو یوں ہمارے لیے یہ روشن ہو گیا کہ اگر عقد جائز سے نقل صورت پاتا ہے تو یہ کس طرح سے معطات کے لزوم کا باعث بنتا ہے اور کس صورت میں معطات کے لزوم کا باعث نہیں بنتا۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فضولی طور پر نقل کو بیان کرتے ہیں کہ اگر فضولی طریقے سے ایک چیز منتقل ہوتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں فضولی کا مطلب یہ کہ یعنی زید نے مثلا جو ہے وہ عمر کو ایک چیز دے دی اور عمر نے زید کو اور یوں اعطاء اور اخذ صورت پایا، لیکن پھر وہ فضولی طور پر جو ہے کسی تیسرے شخص نے، یعنی ان متعاطیان کے علاوہ ایک تیسرے شخص نے آ کر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آ کر جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، تو یہ فضولی طور پر درواقع اس کا نقل کرنا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَاعَ الْعَيْنَ ثَالِثٌ فُضُولًا، اگر عین کو کسی تیسرے نے آ کر فضولی طور پر بیچ دیا، یعنی ان دو متعاطیوں شخصوں کے علاوہ، فَأَجَازَ الْمَالِكَ الْأَوَّلَ، اور پھر وہ پہلا مالک اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر چند صورتیں، یہ پہلی صورت ہے فَأَجَازَ الْمَالِكُ الْأَوَّلَ، اور وہ پہلا مالک اجازت دیتا ہے۔ مثلا زید نے عمر کو ایک چیز دی تھی، عمر نے زید کو، پھر خالد نے آ کر اس عمر کے ہاتھ میں جو عین تھی اس کو کہیں نقل کر دیا،
تو اب یہاں پر وہ پہلا مالک یعنی زید آ کر اجازت دے رہا ہے، اس معاملے کو نافذ جان رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ قول بالملک کی بنا پر اس کا حکم علی القول بالملک لم یبعد کون اجازت ہی رجوعا. تو یہاں پر قول بالملک کی صورت میں بعید نہیں ہے کہ اس کا یہ اجازت دینا رجوع حساب ہوتا ہے. کبیعہ وسائر تصرفات الناقلۃ، یہ ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر یہ متعاطیان میں سے جیسے ہی اعطاء اور اخذ ہوا اور ہم نے معاطات کو مفید ملک جانا اور زید نے مثلا وہ چیز جو امر کو دی تھی اسے کسی اور کو بیچ دی ہو یا دوسرے جو تصرفات ناقل ہیں وہ انجام دیے ہوں، تو وہاں پر ہم کہتے تھے کہ پس زید نے رجوع کر دیا. تو یہاں پر بھی اگر فرض کرتے ہیں کہ زید یعنی وہ مالک اول اجازت دے رہا ہے اس تیسرے شخص کی بیع کو، تو یہ اس کی جانب سے کیا ہوگا؟ رجوع حساب ہوگا. ولو اجاز المالک الثانی نفذ بغیر اشکال، لیکن اگر دوسرا مالک چونکہ قول بالملک کی صورت میں تو دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں وہ عین آئی تھی وہ مالک بنا تھا، اب اگر وہ دوسرا مالک اجازت دیتا ہے تو نفذ بغیر اشکال، تو یہاں پر اس کی یہ اجازت نافذ ہے بغیر کسی اشکال سے، چونکہ معاطات مفید ملک ہے. جب معاطات مفید ملک ہے تو اس کا یہ اجازت دینا یعنی وہ چیز اس کی ملکیت میں تھی اور وہ مالک تھا اس معاطات کی وجہ سے، تو اب اس کی اجازت دینا یہاں پر نافذ قرار پاتی. قول بالاباحہ کی صورت میں آگے فرماتے ہیں کہ وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ إِشْكَالًا وَوُضُوحًا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اگر ہم معاطات میں قائل بالاباحہ ہوتے ہیں تو یہ حکم منعکس ہو جائے گا اشکال اور وضو کے اعتبار سے. اشکال کے اعتبار سے ہم جیسے کہا نا اوپر کہ نفذ بغیر اشکال، تو یہاں وہ مالک ثانی کے بارے میں کہا تھا کہ نفذ بغیر اشکال. اب ہم کہیں گے کہ مالک اول اگر اجازت دیتا ہے اور ہم قول بالاباحہ کے قائل ہیں تو یہاں مالک اول کی اجازت نفذ بغیر اشکال بغیر اشکال سے نافذ ہوگی. اور اگر مالک ثانی اجازت دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر بعید نہیں ہے کہ اس کی اجازت بھی نافذ ہو. تو اس طرح پہلی صورت کے بالکل برعکس. اور وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا رَدُّهُ قَبْلَ إِجَازَةِ الْآخَرِ، یہ دوسری صورت ہے اس کے اندر کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو چونکہ رد جو ہے اس کا حق حاصل ہے دوسرے کی اجازت سے پہلے، یعنی ان میں سے ہر ایک رد کر سکتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم نے کہا کہ وہ دونوں رد کر سکتے ہیں تو وَلَوْ رَجَعَ الْأَوَّلُ فَأَجَازَ الثَّانِي، پہلے شخص نے اگر رجوع کیا، پہلے مالک نے رجوع کیا اور دوسرے نے اجازت دی، کہاں پر؟ مثلا معاطات انجام پایا، چند دن کے بعد بے فضولی صورت پائی، پھر جیسے ہی بے فضولی صورت پاتی ہے تو پہلا مالک آ کر اس کو رجوع کرتا ہے، یعنی اس بے کو کی نسبت جو ہے اس کو منفسخ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ختم کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے اپنی چیز کے اندر، اور پھر اس کے بعد دوسرا مالک آ کر اجازت دیتا ہے. تو اب یہاں پر کس کی اجازت نافذ ہے؟ اس کا رجوع نافذ ہے یا اس کی اجازت نافذ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِن جَعَلْنَا الْإِجَازَةَ كَاشِفَةً لَغَا الرُّجُوعَ، اگر ہم نے اجازت کو کاشف جانا یعنی اس بات سے کاشف جانا کہ اس کی اجازت جو ہے وہ کشف کر رہی ہے ملکیت کی، کہ جب وہ اجازت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ اجازت کشف کر رہی ہے کہ ملکیت حادث ہوئی ہے اس دوسرے شخص کے لیے، اور وہ بھی جب عقد واقع ہوا، یعنی فضولی نے جب عقد کیا تو اس حین العقد جو ہے وہ اس کی ملکیت حادث ہو گئی. تو لغا الرجوع، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مالک کا رجوع لغو ہو جائے گا، جو کہ پہلا رجوع جو ہے وہ اس عقد کے بعد آ رہا ہے، اور جب دوسرا اجازت دے رہا ہے اور اس کی اجازت کاشف ہو رہی ہے کہ حین عقد وہ چیز اس دوسرے کی ملک میں آ چکی ہے، تو یہاں پر دوسرے مرحلے میں پھر وہ جو رجوع ہے اس مالک اول کا وہ اس ملکیت کے کشف کے بعد ہوتا ہے، لہذا وہ لغو ہو جائے. وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ، اور اس کا احتمال بھی ہے کہ وہ یعنی رجوع جو ہے لغو نہ ہو، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رجوع ہے دوسرے اس شخص کے تصرف سے پہلے، چونکہ دوسرا تصرف کب کر رہا ہے؟ جب وہ اجازت دے رہا ہے، اس کی اجازت تو پھر اس کے رجوع کے بعد ہے، تو لہٰذا اس کے تصرف سے پہلے وہ رجوع کر رہا ہے پہلا مالک، فینفذ، اور اس کا وہ رجوع نافذ ہے، ویلغو الاجازہ، اور وہ اجازت جو ہے لغو ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کہ اگر ہم اجازت کو کاشفہ جانے من حین العقد تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ رجوع لغو ہے، اور ہم نے پھر یہ بھی احتمال دیا کہ ممکن ہے کہ رجوع لغو نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن جَعَلْنَاهَا نَاقِلَةً، اگر ہم اس اجازت کو ناقلہ جانتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب سے وہ اجازت ہے تب سے مثلا وہ ملکیت اس دوسرے کے لیے حادث ہوئی ہے، تو یہاں لغت الاجازت قطعا، یہاں یقینی طور پر اجازت لغو ہے، چونکہ اس سے پہلے رجوع آ رہا ہے، اور جب رجوع آ رہا ہے تب اس دوسرے شخص کی ملکیت جو ہے وہ
حادث نہیں ہو رہی، چونکہ قول بلباس ہم بحث کر رہے ہیں کہ محاذات مفید اباحہ ہے، اور دوسرے نے ابھی تک کوئی تصرف انجام نہیں دیا، جب اس نے اجازت دی تو اجازت ناقلہ تھی، اس سے پہلے رجوع واقع ہوا ہے، اور اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ اجازت لغو ہو جائے گی یقینی طور پر۔ بس اگر ہم اجازت کو کاشفہ جانتے ہیں تو وہاں ممکن ہے کہ ہم دو نظریوں میں ایک کو اتخاذ کریں، ہم کہیں کہ رجوع لغو ہے، اور ہم یہ بھی ممکن ہے احتمال دیں کہ رجوع لغو نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جب اجازت ناقلہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پھر یقینی طور پر اجازت جو ہے وہ یہاں پر لغو ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے لیے روشن ہوا کہ فضولی طور پر اگر نقل ہو تو اس کی کتنی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور کن صورتوں میں اجازہ نافذ ہے اور کن صورتوں میں رجوع جو ہے وہ نافذ ہے۔ لہٰذا یہ بحث ہماری یہاں تمام ہوتی ہے، اور اگلے درس کے اندر مزید جو ملزمات ہیں اس معاطات کے، جسے امتزاج وغیرہ ہے، ہم اس کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔